یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے، اپنے صحابہ کو کہہ دیجئے، اپنے متبعین آپ کی اطاعت کرنے والے کو کہہ دیجئے۔ حالانکہ صحابہ بار پر عمل کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے، سونے کی انگوٹھی پہنے تھے۔ حالانکہ وہ صحابی کو معلوم نہیں ہے حدیث میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چند دن پہلے آپ پر یہ نازل ہو گئی تھی کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ عام طور پہ لوگ حرام جاننے کے باوجود بھی نوشہ کو پہنا کر لاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ایک دن کے لیے کیا بھی ہو جاتا نہیں اور تھوڑی دیر کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ رسول اللہ نے مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے، اور وہ حرام چیز کو لے کر مسجد کے اندر آتا ہے اور اسے سنت طریقے سے نکاح پڑھواتا ہے۔ میرے دوستو اجازت نہیں ہے، مردوں کے لیے انگوٹھی سونے کی اجازت نہیں ہے، چاندی کے پہنو اجازت ہے، سونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ سونے کی انگوٹھی پہننا، سونے کی چین پہننا اور سونے کی کڑے پہننا شریعت میں مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا، چاہے ایک بال باریک بھی سونا ہو، شریعت میں مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابی کو دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بول دیے، اور جس وقت بولے وہ صحابی وہ مجلس میں نہیں تھے اور وہ صحابی کو معلوم نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے اور آپ نے ان کے انگوٹھی کو دیکھ لیا، ان کو سامنے بلائے اور ان کے ہاتھ سے انگوٹھی چھنائے اور باہر پھینک دیے۔ میں آپ کا انگوٹھی لے کر پھینکوں تو آپ چپ کے رہیں گے؟ کتنی سختی سے ہمارے اوپر آئے گے اور کہیں گے کہ حضرت تمہیں کیا معلوم سونے کی انگوٹھی کے بارے میں، اور اس کی قیمت کے بارے میں آپ کو کیا معلوم؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھڑکا دیا اور وہ صحابی خاموش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہوئی، سب صحابہ بکھر گئے، سب صحابہ چلے گئے۔ بازو والے صحابی کہہ رہے ہیں اے میرے ساتھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے والی مجلس میں بیان فرما دیا کہ اللہ نے مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے اس بول پر سنتے ہی صحابہ نے عمل کر لیا۔ شاید آپ کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے، بازو والے صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ بس اتنا کریں کہ وہ انگوٹھی لے جا کر کسی اپنے گھر والے مستورات میں استعمال کر لیں، عورتوں میں استعمال کر لیں، لیکن قربان جاؤ صحابہ، اللہ کرے کہ ان کے اوصاف ہمارے اندر داخل فرمائے، ان کی صفتیں ہمارے اندر داخل فرمائے، ان کے جیسا ایمان اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ انگوٹھی عورت کو جا کر استعمال کر لو۔ اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو بیان فرما دیا، مردوں کے لیے انگوٹھی حرام ہے۔ اب تم ایک کام کرو کہ وہ انگوٹھی تم نہ پہنو، تمہاری عورتوں کو پہنا دو۔ قربان جاؤ وہ صحابی پر، انہوں نے فرمایا جس چیز کو میرے ہاتھ سے رسول اللہ نے نکال کر پھینک دیا اسے اٹھانا دور کی بات، میں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں، میں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ میرے دوستو اتنی اطاعت کرنے والے، بار پر عمل کرنے والے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھے، بعض صحابی کھڑے ہیں، بعض صحابی بیٹھے ہیں، آپس میں گفتگو چل رہے تھے، ادھر ادھر کی باتیں چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی فرما رہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، مسجد کے باہر صحابی جاتے وہاں بیٹھ گئے راستے، حالانکہ مسجد کے اندر رہنے والے صحابہ کو کہہ رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لگی، مسجد کے باہر جانے والے صحابی وہیں بیٹھ گئے۔ ایک صحابی نے فرمایا بھائی آپ کو نہیں فرمائے، مسجد کے اندر رہنے والے صحابہ کو کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، رسول اللہ کی آواز آئی میں عمل کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر ایسے متفق ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ فرمایا جس وقت آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور صحابہ ایک دوسرے میں آپس میں زور زور سے بلند آواز سے بات کر رہے تھے، اب قرآن کی آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب یہاں
صحابہ کی آواز بلند ہو گئی. اب اللہ نے لا